نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر وتمم الخير آمین. الحمدللہ آج 14 فروری کو ہم اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو توفیق دیے اس درس قرآن کو جوائن کرنے کی. الحمدللہ آج سے ہم نے آج ہی کے دن انشاءاللہ اپنے گروپ والے ساتھی سارے آن لائن درس قرآن کیا کریں گے. السلام علیکم ساتھیوں سبھی کو. میں آپ کو سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا تعارف قرآن. اصل میں قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور نبی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک اس میں کوئی تبدیلی یا چینج نہیں آیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے اس نصیحت کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. اور سب سے خاص بات اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے وَنُنَزِّلُ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں جو اتارا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو مومنین نیک عمل کرتے ہیں ان لہم اجرن کبیرہ، کہ وہ تمہارے لیے بڑا اجر ہے. اور آپ جیسے کہ حدیث میں بھی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ٹھنڈ کے دنوں میں جب نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی تو ان میں پسینہ آیا جایا کرتا تھا ٹھنڈ کے دنوں میں بھی. اور ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہی جب ان پہ کی جاتی تھی تو اس کا بوجھ اتنا ہوتا تھا، اگر سواری پہ ہوتے وہ تو سواری بیٹھ جایا کرتی تھی، اور اگر کوئی پاس میں ہوتا تو اس کو بھی اس بوجھ کا محسوس ہوتا. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا سورہ حشر کے اندر لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو یقیناً آپ اس کو دیکھتے دبا ہوا پھٹنے والا اپنے رب کی خشیت سے، اللہ کی خشیت سے. تو ہم چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن کو سمجھے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچانا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے سمجھ کے پڑھیں، اس کے ذریعے ہدایت پائیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفا اور رحمت ہی قرآن تو لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو اللہ کا شکر اپنے گروپ میں بھی بہت اچھا کام چل رہا ہے کہ اپن جو ہے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ قرآن پہنچا رہے ہیں، لوگ اپنے ذریعے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے کی ریاکاری سے اپن کو بچائے. تو جیسا کہ آج کا مضمون ہے سورہ رعد، یعنی سورہ نمبر 13 کی ابتدائی آیتوں آج ہم اس درس قرآن میں مطالعہ کریں گے. تو سب سے پہلے اپن غور کریں تو آیت کا نام ہے الرعد. رعد یعنی کہ بجلی کی گرج. جیسے کہ کسی بھی صورت کا نام لیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں یہ ٹاپک ہے، وہ بس ایک رینڈملی نام کسی بھی پارٹ میں سے، کسی بھی آیت میں سے اس کا جو ہے ورڈ اٹھا کے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ ایک طریقے سے پہچان ہو جائے اس صورت کی. تو آیت 13 کے اندر جملے سے جو ہے الرعد جملے سے اس کا نام لیا گیا ہے.
مین چیز ہے اترنے کا زمانہ، اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ باقی اگر اپن آیت 27 سے 31 اور آیت 38 سے 43 کے مضامین گواہی دیتے ہیں کہ یہ سورہ بھی اسی دور کے ہے، مطلب کہ یعنی کہ مکہ کے دور کی، مکہ کے آخری دور کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام کے زمانے کا آخری دور انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک لمبی مدت بیت چکی ہے۔ مخالف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے۔ ایمان والے بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ان لوگوں کو سیدھا راستہ پر لایا جائے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، اور اگر حق کے دشمنوں کی رسی لمبی کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس میں تم گھبرا اٹھو۔ پھر آیت 31 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار اسلام دشمنوں کی ہٹ درمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے، جس کے بعد یہ کہنا بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں نا تو یہ لوگ اس کا بھی کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کر دیں گے، یہ تو ایسے ہو گیا، تو ایسے گیا، جب بھی ایمان نہیں لانے والے۔ تو آپ دیکھ لیں، غور کریں کہ کس زمانے کے اندر اس صورت کو اتارا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ مرکزی مضمون یعنی کہ مین سبجیکٹ کیا ہے اس میں، صورت کے اندر مین جو ہے مضمون کیا ہے۔ سورہ کا مقصد پہلی آیت سے پیش کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ ساری تقریر اسی مرکزی مضمون یعنی کہ اسی کے آس پاس گھومتی ہے کہ اس سلسلے میں بار بار الگ الگ طریقے سے توحید، آخرت اور رسالت کا حق ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ ان پر ایمان لانے کی اخلاقی اور روحانی فائدے سمجھائے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے کے نقصان بتائے گئے ہیں، اور یہ بات من میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کفر پوری طرح سے ایک بیوقوفی اور جہالت ہے۔ پھر چونکہ اس سارے بیان کا مقصد صرف دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں، دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے، اس لیے نیری عقلی دلیلوں سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک گواہی کو پیش کرنے کے بعد ٹھہر کر طرح طرح سے ڈرایا، دھمکایا اور اکسایا گیا ہے، اور پیار سے سمجھایا گیا ہے کہ تاکہ ناسمجھ لوگ اپنی گمراہی اور ہٹ درمی سے باز آ جائیں۔ تقریر کے بیچ میں جگہ جگہ اسلامی مخالفوں کے اعتراضوں کا ذکر کیے بنا ہی ان کے جواب دیے گئے ہیں، اور ان شک اور شبہوں کو دور کیا گیا ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے۔ تو اب بسم اللہ اس کو جو ہے سورت کو اپن شروع کرتے ہیں، ایک بار تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ تو الحمدللہ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم را، یہ جو ہے حروف منقطعات میں سے ہے، تو اس پہ اپن زیادہ بحث نہیں کریں گے، اور یہ صرف جو ہے اس میں اختلاف بھی ہے بہت سے اس کا، خیر اپن کا اس میں وہ ہے نہیں، تو آگے شروع کرتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی کہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ صورت جو ہے تلکا سے مراد اس صورت کے بارے میں، اور الکتاب جو ہے قرآن۔ ایک بار میں آپ کو جو ہے اسکرین پہ بھی لگا دوں آپ کے، جس سے آپ بھی اس پہ پڑھتے رہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو ہم نازل کیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب سے ہے اور وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہاں پہ بہت بڑی بات، جو بہت بڑے جو اعتراض تھے نا مشرکین مکہ کے، کیا کیا اعتراض تھے وہ؟ کیا ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اس پہ کوئی معاذ اللہ نبی علیہ السلام پہ کوئی جن آ گیا ہے، وہ ان کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے، یا وہ کہتے تھے کہ جو ہے نبی علیہ السلام نے خود ہی اپنے من سے کر لیا یہ باتیں، یا وہ کہتے تھے یہ کئی کسی اور سے سیکھ کے آئے دور دور سے اور اپن کو آگے کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا، سارے جو اعتراض تھے نا
ان کو ذکر کیا نا یہاں پہ ڈائریکٹ اس کو رد کر دیا کہ والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ جو نازل کیا گیا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے اور یہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس پہ نہیں مان لانے والی، نہیں مان لا رہی اس پہ۔ اس سورہ کے بارے میں ابتدائی ضروری بات ہے جس میں اس سورہ میں بیان کی گئی باتوں کا مقصد کچھ لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ بات کا رخ نبی علیہ السلام کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تمہاری قوم کے زیادہ تر لوگ اس تعلیم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے ہم نے تم پر اتارا ہے اور یہی حق ہے، چاہے لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ اس مختصر سی ضروری بات کے بعد اصل تقریر شروع ہو جاتی ہے، جس میں انکاریوں کا یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کیوں حق ہے اور اس کے بارے میں ان کا رویہ کتنا زیادہ غلط ہے۔ اس تقریر کو سمجھانے کے لیے شروع ہی سے یہ بات سامنے رہنی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے اس میں تین بنیادی باتیں تھیں، تین امپورٹنٹ پوائنٹ تھے۔ ایک یہ توحید، یعنی کہ ایک یہ کہ خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے، اس لیے اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کا حقدار نہیں۔ دوسری یہ کہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تم کو اپنے کاموں کا جواب دینا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اللہ کا رسول یعنی کہ رسالت، کہ جو کچھ نبی علیہ السلام پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ یہی تین باتیں ہیں جنہیں ماننے سے لوگ انکار کر رہے تھے اس وقت۔ انہیں کو اس تقریر میں بار بار الگ الگ ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہی کے بارے میں لوگوں کے شک اور جو اعتراض تھے ان کو دور کیا گیا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلی دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا ہے آسمانوں کو بغیر عمد۔ ایک سیکنڈ اسے آیت کو چینج کر لیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے وہ جس نے اٹھایا ہے آسمانوں کو بغیر عمد کے۔ عمد کہتے ہیں عربی زبان میں، العمود کے معنی ہیں کسی چیز کا قصر لگانے کے یا اس پر ٹیک لگانے کے، اور العماد وہ چیز ہے جس پر ٹیک لگایا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اٹھا لیا ہے بغیر عمد کے، بنا کسی ٹیک لگانے والی چیز کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی نشانی ہے اگر اپن اس پہ غور کریں تو، کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کسی ٹیک لگانے والی چیز کا آسمانوں کو اٹھا رکھا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ ساکن نہیں ہے، وہ ایک جگہ فکس نہیں ہے، ایک جگہ ٹکے ہوئے نہیں ہے کسی چیز پہ، اٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ان کو، یعنی کہ موو بھی کر رہے ہیں۔ ترونہا، جیسا کہ تم دیکھتے بھی ہو انہیں، ثم استوى علی العرش، پھر جو ہے وہ مستوی ہو گیا عرش پر، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر وراجمان ہوا۔ یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ ایتھیسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں کہ خدا تو ہے، اس نے کائنات بنائی، لیکن اس نے جو ہے یہ بنا کے چھوڑ دی، اب اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بار بار جب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مختصر طور پہ یہاں پہ اتنا اشارہ یہ جو کافی ہے کہ عرش پر اللہ کے وراجمان ہونے کو یعنی کہ مستوی ہونے کو جہاں جہاں قرآن میں جس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے نا، وہ یہ کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ وہ آپ ہی اس سلطنت پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ دنیا جو چلی آ رہی ہے اور چلی جا رہی ہے کوئی خود بخود چلنے والا کارخانہ نہیں ہے جیسا کہ بہت سے جاہل سمجھتے ہیں، اور نہ بہت سے خداؤں کی سلطنت ہے جیسا کہ بہت سے اور دوسرے گمراہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جسے اس کا پیدا کرنے والا خود چلا رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے عرش پہ مستوی ہیں اور ساری چیزوں پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ آپ چاہے سے ایک چھوٹا سے چھوٹا برا عمل کرو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں چھوڑ نہیں دیا آپ کو بنا کے پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہیں اور ہر چیز پہ حکومت کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ایک چھوٹا سے چھوٹا برا عمل کرو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لیں گے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تسخیر کر دی سورج اور چاند کی، یعنی کہ کمانڈ دے دیا سورج اور چاند کو، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ یہاں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ بات اس قوم سے کی جا رہی ہے جو اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتی تھی، یعنی کہ جو کافر مکہ تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، اور نہ اس بات کی انکاری تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور نہ گمان کرتے تھے کہ سارے کام جو یہاں بیان کی جا رہے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کے ہیں۔ اس لیے خود اس بات پر دلیل لانے کی ضرورت نہ سمجھی گئی کہ واقعی اللہ ہی نے آسمانوں کو قائم کیا ہے، اور نہ اسی نے سورج اور چاند کو ایک ضابطے کا پابند بنایا، بلکہ ان واقعات کو جنہیں یہ لوگ خود ہی مانتے تھے ایک دوسری بات پر دلیل ٹھہرایا گیا ہے۔
اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اور نظام کائنات میں اقتدار کا مالک نہیں ہے جو معبود ٹھہرائے جانے کا حقدار ہو۔ رہا یہ سوال کہ جو شخص سرے سے ہی اللہ کے وجود کو اور اس بات کو کہ اللہ کی ہی دنیا اور آخرت کا پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، نہ مانتا ہو، یعنی کہ ایتھیسٹ، وہ اس کے سامنے یہ دلیل دینا کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے سامنے توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں دیتا ہے، وہی دلیلیں سرے سے خدا کو نہ ماننے والے کے مقابلے میں بھی خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ توحید کی ساری دلیلیں اس بنیاد پر قائم ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری کائنات ایک پورا نظام ہے، اور یہاں پورا نظام ایک زبردست قانون کے تحت چل رہا ہے جس میں ہر طرف ایک ہماگیر اقتدار، ایک بے حکمت اور بے خطا علم کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آثار، یہ نشان جس طرح اس بات کی دلیل بنتے ہیں کہ اس نظام کے بہت سے حاکم نہیں ہیں، بہت سے چلانے والے نہیں ہیں، اس طرح اس بات کی بھی دلیل بنتے ہیں کہ اس نظام کا ایک ہی حاکم ہے۔ انتظام کا یہ اب اس بات پہ غور کریے کہ انتظام کا تصور ایک ناظم کے بغیر، قانون کا تصور ایک حاکم کے بنا، علم کا تصور ایک عالم کے بنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیدا کرنے کا تصور ایک پیدا کرنے والے کے بنا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ہٹ درم ہو یا پھر جس کی عقل ماری گئی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کلو یجری لاجل مسمى، یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک جامع بات بتا دی کہ ہر چیز چل رہی ہے ایک مدت تک جو طے ہو چکی ہے، یعنی کہ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہی ہے۔ اب آپ اس چیز میں غور کریں تھوڑا سا، یعنی یہ نظام صرف اسی بات کی گواہی نہیں دے رہا کہ ایک ہماگیر اقتدار اس پر حکومت کر رہی ہے اور ایک زبردست حکمت اس پہ کام کر رہی ہے، بلکہ اس کے تمام حصے اور ان میں کام کرنے والی ساری طاقتیں اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ اس نظام کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت طے ہے جس کے پورے ہونے تک وہ چلتی ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو مٹ جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ستارے ہیں وہ روز کولائڈ ہوتے ہیں، جانے کتنے ستارے روز کولائڈ ہوتے ہیں، روز ختم ہوتے ہیں، کچھ نئے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہر چیز یہ اپنا آپ گواہی دے رہی کہ جو ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ایک وقت مقرر ہے ان کا، اس وقت ختم ہو جائے گی۔ یہ حقیقت جس طرح اس نظام کی ایک ایک حصے کے معاملے میں صحیح ہے، اسی طرح اس پورے نظام کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ اس کائنات کی پوری بناوٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی وقت ضرورت ہے جب یہ ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ کوئی دوسرا جان بنے گا، یعنی کہ آخرت حشر کا میدان آئے گا۔ اس لیے قیامت جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، نبی علیہ السلام نے جس قیامت کا آنے کی خبر دی نا، اس کا آنا ناممکن نہیں بلکہ نہ آنا ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت ڈائریکٹ بات کی تھی ایک جامع انداز میں کہ ہر چیز چل رہی ہے لیکن وہ ایک اس کی وقت جو ہے مقرر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اور ابھی دیکھتے ہیں، اپن آگے پڑھ رہے ہیں، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ تعبیر کرتا ہے امر کی، تدبیر کرتا ہے امر کی، اور اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی اس بات کی نشانی ہے کہ ایک تو نشانی ہے کہ اللہ کے رسول جن حقیقتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ سچ مچ سچی حقیقتیں ہیں، اور کائنات میں ہر طرف ان پر گواہی دینے والے آثار موجود ہیں۔ اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ قرآن میں جن جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں ان کو سچ ثابت کر رہی ہیں۔ اور بلقاء ربکم توقنون کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اوپر کائنات کی جن نشانیاں، یعنی کہ یہاں پہ جو کائنات کی جن نشانیوں کو گواہی میں پیش کیا گیا ہے، یہ گواہی تو بالکل کھلی ہوئی اور صاف ہے، اس جہان کا پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ لیکن یہ بات کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اللہ کی عدالت میں انسان کی حاضری اور انعام و سزا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، سچی ہونے پر بھی یہ نشانیاں گواہی دیتی ہیں، ذرا چھپی ہوئی سی ہیں اور زیادہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس لیے پہلی حقیقت پر خبردار کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی، کیونکہ سننے والا صرف دلیلوں کو سن کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ دوسری حقیقتوں پہ خاص طور سے خبر کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین بھی تم کو انہی نشانیوں پر غور کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اوپر بیان کی گئی نشانیوں سے آخرت کا ثبوت دو طرح سے ملتا ہے۔ آپ تھوڑا غور کریے اس پہ کہ پہلا یہ کہ ایک یہ کہ جب ہم آسمانوں کی بناوٹ اور سورج اور چاند کے ضابطے، یعنی کہ ان کے چلنے کو، اس کو قانون کے مطابق کام کرنے پر غور کرتے ہیں، تو
ہمارے دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان اجرام فلکی یعنی کہ پلینٹس پیدا کیے ہیں، اور جس کی قدرت اتنے بڑے بڑے پلینٹس کو فضا میں گردش یعنی کہ چلانے کی، فلوٹ کرنے کی دے رہی ہے، اس کے لیے انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسی آسمانی نظام سے ہم کو یہ بھی گواہی ملتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا انتہائی درجے کا حکمت والا ہے، اور یہ بات اس کی حکمت سے بہت پرے معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو ایک سمجھ بوجھ اور رکھنے والی اقتدار اور ارادے رکھنے والی مخلوق بنانے کے بعد، اپنی زمین کے انگنت چیزوں کے استعمال کی طاقت دینے کے بعد، اس کی زندگی کے کاموں کا حساب نہ لے، اس کے ظالموں سے پوچھ گچھ اور اس کے مظلوموں کی فریاد نہ سنے، اس کے نیک لوگوں کا انعام اور اس کے برے کام کرنے والوں کو سزا نہ دے، اور اس سے کبھی یہ پوچھے ہی نہیں کہ جو بہت قیمتی امانتیں میں نے تیرے سپرد کی تھی، تجھے دی تھی، ان کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا۔ ایک اندھا راجا تو بے شک اپنی سلطنت کے معاملے میں اپنے کائندوں کے حوالے کر کے غفلت کی نیند سو سکتا ہے، لیکن ایک حکمت والے اور سمجھ رکھنے والے سے اس غلطی اور لاپرواہی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح آسمانوں کو غور سے دیکھنا ہم کو نہ صرف آخرت کے امکان کو قبول کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ اس کے ہونے کا یقین بھی دلاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ دوسرے آیت میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ ایک سیکنڈ میں آیت لگا دوں آپ اس دوسری والی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بنائے پہاڑ کھوٹے گڑے ہوئے اور ندیاں، یعنی کہ اور اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات چھا دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہیں نشانیاں۔ آسمانی چیزوں سے یعنی کہ سورج، چاند، ستارے وغیرہ کے بعد زمینی دنیا کی طرف دھیان دلایا جاتا ہے، اور یہاں بھی خدا کی قدرت اور حکمت اور کی نشانیوں سے انہی دونوں حقیقتوں، توحید اور آخرت پر گواہی دی گئی ہے، جن پر پچھلی آیتوں میں آسمانی دنیا کی نشانیوں سے گواہی دی گئی تھی۔ ان دلیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا یہ کہ آسمان کی چیزوں کے ساتھ زمین کا تعلق، زمین کے ساتھ سورج اور چاند کا تعلق، زمین کے انگنت مخلوق کی ضرورت سے پہاڑوں اور ندیوں کا تعلق، یہ ساری چیزیں اس بات پر کھلی گواہی دیتی ہیں کہ ان کو نہ تو الگ الگ خداؤں نے بنایا ہے اور نہ مختلف بے اختیار خداؤں ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ان سب چیزوں میں آپس میں اتنا تال میل، اتنا تعلق نہ پیدا ہو سکتا تھا اور نہ لگاتار قائم رہ سکتا تھا۔ آپ خود دیکھیں کہ وہی سورج ہے جو سمندر کا پانی اس سے ابلتا ہے، ایویپوریٹ ہوتا ہے، اور اس سے بادل بنتے ہیں، پھر وہی بادل جو ہے پہاڑوں پہ آ کے برستے ہیں، اور پھر ان پہ جو ہے گلیشیئرس کی فارم میں وہ پانی سیو ہوتا ہے، پھر اسی سورج سے وہ گلیشیئرس پگھلتے ہیں، پھر ان سے وہ جو ہے ندیاں، دریا بہتی ہیں، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، اور ان سے پھر جو ہے ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر یہ سب پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھی فرمایا نہیں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے نا تو فساد پھیل جاتا پھر تو۔ کہ جو آپ خود غور کریں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ نظام بنا رہا ہے، اگر اس پرفیکٹ نظام میں اپن غور کریں کہ اگر دو جنے ہوتے ہیں نا تو جیلس فیکٹر آ ہی جاتا ہے کہ میرا حکم چلنا چاہیے، نہیں نہیں میری بات مانی جائے، نہیں میری بات مانی جائے، تو یہ چیز ہو ہی جاتی ہے وہاں پہ۔ تو آپ خود غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا پرفیکٹ نظام ہے، یہاں پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس چیز کے اندر، تو یہاں پہ یہ صاف گواہی بننا ہے کہ اس نظام کو بنانے والا صرف ایک ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زمین کے اس عظیم الشان غولے کا اس لمبی چوڑی فضا میں، یعنی کہ اس لمبی چوڑی گیلیکسی کے اندر لٹکے رہنا، اس کی سطح پر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا ابھرنا، اس کے سینے پر ایسی ایسی زبردست ندیوں کا جاری ہونا، اس کی گود میں طرح طرح کے بے حد بے حساب پیڑوں کا پھلنا، اور لگاتار بہت قاعدے اور پابندی کے ساتھ رات اور دن کے حیرت انگیز آثار کا سامنے آنا، یہ سب چیزیں اس خدا کی قدرت پر گواہ ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کی طاقت اور قدرت رکھنے والا خدا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا، عقل و سمجھداری کی نہیں، بیوقوفی اور نہ سمجھی کی دلیل ہے یہ، کہ سمجھدار انسان تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی جو ہے قدرتیں دینے کے بعد جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ اتنی قدرت اور طاقت رکھنے والا اللہ تعالیٰ جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ تو بڑی بیوقوفی اور نہ سمجھی کی دلیل ہے۔ اور تیسرا یہ کہ زمین کی بناوٹ میں اس پر پہاڑوں کی پیدائش اور پہاڑوں سے ندیاں
اور یہ سب انتظام اللہ تعالیٰ کی ہے. تو آج تھوڑا وقت ہو گیا ہے، 10 بج گئے ہیں، تو اپنا وقت بھی تھوڑا ختم ہو گیا ہے. الحمدللہ ابھی 3 ہی آیتیں ہوئی ہیں، 3 آیت تک ہوا ہے. انشاءاللہ اس کے آگے نیکسٹ ویک دیکھیں گے. اگر آپ میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ کر لیں یا پرسنل میں پوچھ لیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی ایک کوشچن تھا یار، ایک چھوٹا سا بھیا. جی بھائی پوچھیے آپ کا کوشچن. میرا یہی تھا بھیا کہ عیسیٰ کے ٹائم میں کتنے رکعت نماز پڑھے جو کہ پڑھتے ہیں ویسے، لیکن کوئی کہتے ہیں کہ 14 رکعت، کوئی کہتے ہیں 17 رکعت، اس طرح مطلب کتنا پڑھنا چاہیے وہ نفل ہٹا کے، نفل نہیں نفل. بھائی دیکھیے، جو اپنے پہ نماز رکعت فرض ہے نا، وہ ٹوٹلی دن بھر کی 17 ہیں. فجر ظہر اثر مغرب عشاء کی ملا کے ٹوٹلی 17 ہیں.